بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب 9، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ لیڈر لیڈر لیڈر، یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ اور میں بارہا سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، کیا کبھی آپ نے سوچا، کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ لیڈر کہتے کسے ہیں؟ کون ہوتا ہے لیڈر؟ اور کیا آپ اپنی زندگی کے لیڈر ہیں؟ اس سوال کا جواب میں آپ کو دوں گی سبق کے اختتام پر۔ تو آئیے بڑھتے ہیں سبق کی جانب۔ صفحہ نمبر 70 پر دی گئی تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں۔ یقیناً آپ اس شخصیت کو جانتے ہیں۔ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ اس شخصیت کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ اور جو شخصیت آپ کو اپنی کتاب میں نظر آ رہی ہے، کیا ہم انہیں لیڈر کہہ سکتے ہیں؟ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ملک کیسے اور کس کی خدمات کی وجہ سے بنا؟ آؤ سیکھیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ہمارے عظیم رہنما ہیں۔ آپ کا اصل نام محمد علی جناح تھا، وہ پاکستان کے بانی ہیں۔ انہیں بابائے قوم بھی کہا جاتا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ 25 دسمبر 1876 کو وزیر مینشن کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بہت امیر تاجر تھے۔ گھر میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کو 1887 میں سندھ مدرسہ ہائی اسکول میں داخل کروایا گیا۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد آپ انگلستان روانہ ہو گئے، جہاں آپ نے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ انڈیا واپس آنے کے بعد آپ نے وکالت شروع کر دی۔ پیارے بچوں، ذرا رک کر یہاں پر سوچتے ہیں، ایک انڈیا میں رہنے والے شخص کو انگلستان جا کر پڑھنے کا موقع ملا۔ اس نے وہاں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، لیکن وہ اپنے وطن واپس آ گیا۔ کیوں؟ اور اگر آپ کو یہ موقع ملتا، آپ جاتے تو کیا آپ واپس آ جاتے؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کانگریس سے کیا۔ اس وقت انگریز بر صغیر پہ حکومت کر رہے تھے اور آپ بر صغیر کو انگریزوں کے راج سے آزاد کروانا چاہتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان مل کر اس تحریک کو کامیاب بنائیں۔ تاہم بعد میں آپ کو احساس ہوا کہ مسلمانوں کو اقلیت میں ہونے کی وجہ سے کانگریس میں مناسب نمائندگی نہیں مل رہی۔ آپ نے جان لیا کہ کانگریس کے ایجنڈے میں مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت نہیں کی جا رہی۔ آپ نے 1913 میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ اس سیاسی پارٹی کا مقصد مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ کرنا تھا، جہاں وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے مسلم لیگ مسلمانوں کی ایک عظیم جماعت بن کر سامنے آئی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کی مدد اور انتھک کوششوں سے 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مینار پاکستان کے مقام پر قرارداد منظور کروائی، جس میں الگ وطن کا مطالبہ کیا گیا۔ آپ کی محنت اور کوششوں سے برصغیر کے تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے اور بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 15 اگست 1947 کو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ آپ نے ملک کی بقا کے لیے انتھک محنت کی۔ آپ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ ایک مضبوط، پرامن اور خوشحال ملک کا خواب دیکھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو نوجوان طلباء سے بہت محبت تھی۔ آپ نے کہا، نوجوان میرے قابل اعتماد کارکن ہیں۔ تحریک پاکستان میں انہوں نے ناقابل فراموش خدمات سر انجام دی ہیں۔ طلباء نے اپنے بے پناہ جوش اور ولولے سے قوم کی تقدیر بدل ڈالی ہے۔ بابائے قوم رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا، دوستو، اب میں آپ ہی کو پاکستان کا حقیقی معمار سمجھتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی باری آنے پر کیا کچھ کر کے دکھاتے ہیں۔ آپ اس طرح رہیں کہ کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے۔ اپنی صفوں میں مکمل اتحاد اور استحکام پیدا کریں اور ایک مثال قائم کریں کہ نوجوان کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ غور کیا جائے تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوانوں میں خود اعتمادی جگاتے ہوئے آئندہ کی حکمت عملی طے کرنے کی قابلیت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے 11 ستمبر 1948 کو کراچی میں وفات پائی۔ آپ کا مقبرہ مزار قائد کراچی میں واقع ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت بہادر، ایماندار، محنتی، پرعزم اور بے غرض رہنما تھے۔ آپ کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جی پیارے بچوں، اب آپ مجھے بتائیے لیڈر کون ہوتا ہے اور ہم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو لیڈر کیوں کہتے ہیں؟ لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کو متحد کرتا ہے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کو ترقی کے راستے پر چلاتا ہے۔
لیڈر وہ ہوتا ہے جو ویژن رکھتا ہے اور قوم کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرتا ہے۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا یہ سب کچھ نہیں کیا؟ پیارے بچوں، چلتے چلتے مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام کو سمجھیں گے، کیونکہ آپ ہی پاکستان کے حقیقی معمار ہیں اور آپ اپنی باری آنے پر کچھ کر کے دکھائیں گے۔